والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ وزیر آباد کے صحافی بھائیوں، میں آپ سب کا تہ دل سے مشکور ہوں، اور جیسے صابر بٹ صاحب نے کہا ہے، معذرت بھی کہ اپنے وقت سے ہم کوئی 40-45 منٹ لیٹ ہوئے ہیں۔ راستے میں کچھ ایک دو پروگرام تھے جس میں کچھ تاخیر ہو گئی ہے۔ میرے بائیں جانب مدر اقبال رندھاوا صاحب، امیر جماعت اسلامی ضلع گوجرانوالہ، اور ہمارے وزیر آباد کے ہمارے رہنما صابر بٹ صاحب تو آپ کے ساتھی ہیں۔ دائیں طرف ڈاکٹر عبید اللہ گوہر صاحب ہیں، جماعت اسلامی ضلع گوجرانوالہ کے سابق امیر ہیں، صوبائی شورا کے رکن ہیں۔ ان کے ساتھ چودھری ناصر محمود کلیس صاحب ہیں۔ میں آپ کے شکریہ کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں۔ اس وقت پاکستانی قوم چکی کے دو پارٹوں کے بیچ میں پس رہی ہے۔ چکی کا ایک پارٹ IMF، ورلڈ بینک، عالمی مالیاتی اداروں کے ساہوکار ہیں، اور ان کی شرائط ہے، ان کا قرضہ ہے۔ یہ چکی کا ایک پارٹ ہے، اور چکی کا دوسرا پارٹ کرپٹ جاگیردار، لٹیرے سرمایہ دار اور کرپٹ سیاستدان، اور پوری قوم اس کے بیچ میں پس رہی ہے۔ PTI کی موجودہ حکومت 3 سال سے زائد عرصہ گزر گیا ہے، اور یہ اپنے کردار کے اعتبار سے، اپنی گورننس کے اعتبار سے نااہل ترین، اور اس وقت عوام کے لیے ایک ظالم حکومت کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ بیڈ گورننس اپنی جگہ، بد انتظامی اپنی جگہ، کرپشن اور لوٹ مار کا سلسلہ محکمہ جات سے لے کر کے قومی سطح کے اوپر ایک ایسا لوٹ مار کا سلسلہ جاری ہے جو ماضی کے تمام ریکارڈ توڑ رہا ہے۔ جبکہ دوسری طرف جو بیرونی قرضہ جات ہیں، پاکستان کی معیشت کو مکمل طور پہ IMF کے قدموں میں ڈھیر کر دیا گیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر 15 دن کے بعد ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں، گیس کی قیمتیں بڑھتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہے۔ آپ سب کا عوام سے تعلق ہے، یعنی کس طریقے سے غریب آدمی، ایک مزدور، ایک محنت کش، ایک سفید پوش آدمی اپنے روزمرہ کے معاملات کو چلائے۔ لوگ اس وقت ایک بے بسی کی کیفیت سے دوچار ہیں، اور اس کے اوپر ستم یہ ہے کہ وزیروں اور مشیروں کی فوج ظفر موت وہ ٹی وی سکرین پہ بیٹھ کے کہتی ہے کہ معیشت تو بالکل ٹھیک ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے تو اوورسیز پاکستانیوں کو تو بڑا فائدہ ہو رہا ہے۔ ان وزیروں اور مشیروں کی عقل پہ ماتم کرنے کو دل کرتا ہے۔ ساتھ ہی میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ معاشی غلامی اور پنجاب تو خاص طور پہ لاوارث صوبہ بنا دیا گیا۔ پنجاب کے اندر بدامنی اپنے عروج پہ ہے، چوریاں، ڈکیتیاں وہ روزمرہ کی کہانیاں ہیں، اور میں آپ سے عرض کروں کہ PTI کی حکومت میں محکمہ جاتی رشوت کا سلسلہ بھی بڑھ گیا ہے، اور نیچے تک ایک بد انتظامی ہے جس کا منہ بولتا ثبوت پولیس جیسا محکمہ جہاں 6 IG تبدیل کر دیے گیا، صوبے کا ہوم سیکرٹری جو 6 دفعہ اسے بدل دیا گیا ہو، تو گویا تبدیلی جو ہے وہ اس وقت عوام کے لیے ڈرونا خواب بن گئی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ PTI کی حکومت میں اور ماضی کے حکمرانوں کی پالیسیوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔
جب میں پی ٹی آئی پہ تنقید کر رہا ہوں تو میں ساتھ ہی یہ کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون بھی ملک کی اس تباہی کے برابر کے ذمہ دار ہے. اور آج جو ملک جس دلدل کے اندر نظر آ رہا ہے اس میں تینوں پارٹیوں کا برابر کا حصہ ہے. اس کی ایک چھوٹی سی جھلک میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ڈالر پیپلز پارٹی کو جب 2008 میں حکومت ملی تو 63 روپے کا تھا. جب 2012 میں انہوں نے اپنی حکومت چھوڑی تو یہ ڈالر 98 روپے کا تھا. مسلم لیگ نون نے 2013 میں حکومت ملی جب ان کو تو ڈالر 98 روپے کا ان کو ملا. مئی 2018 میں جب وہ فارغ ہو رہے تھے تو ڈالر 115 روپے کا تھا. پی ٹی آئی اگست 2018 میں اقتدار سنبھالا تو ڈالر 123 کا تھا اور آج ڈالر جو ہے وہ 170 اور 71 اور اس کے اوپر نیچے چل رہے ہیں. اگر آپ اس ترتیب پہ غور کریں تو تینوں پارٹیاں ڈالر کی قیمت کو بڑھانے میں برابر کی شریک. اب ذرا دوسری جھلک دیکھیے جو اس وقت قومی قرضہ ہے. مارچ 2008 میں جب پیپلز پارٹی کو اقتدار ملا تو پاکستان پہ جو کل قرضہ تھا وہ 6000 ارب تھا. اور جب مارچ 2012 میں پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوئی تو یہ قرضہ 14000 ارب کو پہنچ گیا. یہی قرض جب مسلم لیگ نون نے حکومت سنبھالی تو 14000 ارب قرض اسے ملا. جب اس نے حکومت چھوڑی تو یہ قرض 29000 ارب تھا. اور آج پی ٹی آئی کی حکومت ہے 29000 ارب پہ اس نے آغاز کیا تھا اور آج نومبر ہے اور پاکستان کے اوپر ٹوٹل قرضہ 47,000 ارب سے زائد ہے. اگر آپ انالیسس کریں, آپ صحافی ہیں, چیزوں کے اوپر آپ کی نگاہ ہے, تینوں پارٹیوں نے پاکستان کو قرضے کی معیشت کے تحت پوری قوم کو بیڑیاں پہنائی ہیں بیرونی قرضے کی. پاکستان اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک بیرونی قرضے کے آگے روک نہ لگائی جائے. اور میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ ان تینوں پارٹیوں کے اندر یہ سخت نہیں ہے یہ پاکستان کے بیرونی قرضے کے آگے روک لگا سکے. اس کے لیے اس ملک کو نئی قیادت چاہیے, اس ملک کو نئی لیڈرشپ چاہیے, اس ملک کو نیا ویژن چاہیے. اور میں یہ بات دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ قیادت اور یہ ویژن جماعت اسلامی کے پاس موجود ہے. جماعت اسلامی یہ کام کر سکتی ہے, لیکن ہم قوم سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ ان چوروں سے, ڈاکوؤں سے, لٹیروں سے نجات حاصل کرے اور وہ جماعت اسلامی کے اوپر اعتماد کا اظہار کرے. ساتھ ہی میں گزارش کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی حکومت خارجہ پہاڑ پہ بھی ایک مکمل ناکام حکومت ہے. کشمیر انہی کے دور میں کشمیر کے اوپر تقریر تو کر لی گئی اقوام متحدہ میں, لیکن وہ تقریر آج تک عمران خان صاحب کو تلاش کر رہی ہے. وہ دعوے, وہ وعدے, وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ تھا وہی خوب جو وہی ہوا خوب جو ناخوب تھا. یعنی پہلے مرحلے میں مودی کے ساتھ ساری باتیں بھی تھیں, پھر رفتہ رفتہ اس کے قبضے کو تسلیم کر لیا گیا. پھر اب خبریں یہ ہیں کہ آزاد کشمیر کو صوبہ بنانا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مودی کے پلان کو آگے بڑھا رہے ہیں, ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. پی ٹی آئی کی حکومت جس طرح کی قانون سازی کر رہی ہے قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر, وہ پاکستان کے نظریے کے اوپر کھلواڑ ہے. FATF کا معاہدہ قانون سازی کی گئی FATF کے نام پہ. اس کے بعد انہوں نے ابھی ایک ٹیبل ہوا ہے 18 سال سے کم عمر کا جو بچہ یا نوجوان وہ اسلام قبول نہیں کر سکتا. یہ پی ٹی آئی کی حکومت کی قانون سازی ہے. یہ ان کی قانون سازی ہے. ڈومیسٹک وائلنس بل کے نام پہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں, لیکن اس بل کے نام پہ یہ خاندانی نظام کو تباہی کے دھارے کی طرف لے جانے کے منصوبے ہیں. ہم ان کی اس قانون سازی کے طریقہ کار کو اور اس مغرب زدہ ذہنیت کو بھی مسترد کرتے ہیں. میں اگلی گزارش کر رہا ہوں
کہ جماعت اسلامی اس پوری صورتحال میں اپنا ایک متحرک، فعال اور ایک قائدانہ کردار ادا کرنے کے لیے میدان عمل میں ہے، اور ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم حکمرانوں کے آگے 3 سال بڑے ہو گئے ہیں، اب ان کے ظلم کے آگے جماعت اسلامی بند باندھے گی، اور اس سلسلے میں 28 نومبر کو انشاءاللہ ہزاروں نوجوان اسلام آباد میں جناب سراج الحق صاحب کی قیادت میں 28 نومبر کو ہزاروں نوجوان سراج الحق صاحب کی قیادت میں عمران خان صاحب کو یاد دلائیں گے کہ 1 کروڑ نوکریاں کہاں ہیں، 50 لاکھ گھر کہاں ہیں، جن نوجوانوں کے ساتھ وعدے کیے گئے اور جن کو اقتدار تک پہنچنے کے لیے بطور سیڑھی استعمال کیا گیا، وہ نوجوان عمران خان سے بد اعتمادی کا اظہار کرتے ہوئے اب اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ 28 نومبر کو جماعت اسلامی اس حوالے سے ڈی چوک اسلام آباد میں ایک اپنا عظیم الشان احتجاج لانچ کرے گی، اور ہم موجودہ حکمرانوں کو ان کی پالیسیوں کو بے نقاب کریں گے، اور پاکستان اور پنجاب کے نوجوان عمران خان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کریں گے۔ میں ساتھ ہی آخری گزارش کر رہا ہوں، ضلع گوجرانوالہ ہمارا پنجاب کا ایک بہت ہی اہم ترین ضلع ہے، جس کا قومی معیشت کے اندر بھی بہت مرکزی اس کا حصہ ہے، ریونیو میں اس کا بہت بڑا رول ہے ضلع گوجرانوالہ کا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ ضلع گوجرانوالہ کے آپ اندر چل پھر کے دیکھیں، اس کے روڈ ٹوٹے ہوئے، اس کی سڑکیں برباد۔ گوجرانوالہ کے اندر یونیورسٹی کا مطالبہ ایک عرصے سے ہے ضلع میں، لیکن آج تک وہ ڈیمانڈ پوری نہیں ہو رہی، اور گوجرانوالہ جیسا شہر اور وزیر آباد کے قرب و جوار کو بھی ابھی سارا گزر کے ہم آئے ہیں، وہ بھی اولاً کھنڈر بنا پڑا ہے، کھنڈر۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکمران بتائیں کہ جو لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکے ڈال کے وسائل جمع کیے جا رہے ہیں وہ کہاں خرچ کیے جا رہے ہیں، وہ کس کے یہاں جا رہے ہیں۔ اس لیے انشاءاللہ امیر ضلع گوجرانوالہ بیٹھے ہوئے آنے والے دنوں میں گوجرانوالہ اور وزیر آباد کے حقوق کے لیے بھی جماعت اسلامی گوجرانوالہ ایک طاقتور آواز اٹھائے گی اور ایک مؤثر آواز اٹھائے گی۔ میں آپ صحافی بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ اس آواز میں اپنی آواز شامل کریں گے، اور اس حوالے سے ہم ایک اویئرنیس کمپین بھی لانچ کریں گے، ہم عوام کے حقوق کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے، اور یہ جو عوام کے وسائل لوٹے جا رہے ہیں ان وسائل کو لوٹنے کے آگے بھی بند باندھیں گے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کوئی سوال ہو تو آپ